صرف ایک اللہ کی حکومت چلے گی، صرف ایک اللہ کا نظام چلے گا، صرف ایک اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے سوا کسی کی مانی نہیں جائے گی اور اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ دنیا کا بادشاہ، دنیا کا وزیر، دنیا کے اندر بڑا کہلانے والا آج کوئی بھی وہاں پر سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ کسی کو ہر آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے سر جھکا کر نیچے بیٹھا ہوگا، اور جو دنیا کے اندر پنچ، سرپنچ، پرپنچ اور بڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری حکومتیں اس سے چھین کر قیامت کے روز مجمع لگا ہوگا اور اللہ پوچھے گا بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا، آج کس کی بات کو مانا جائے گا، آج کس کے اعلان کو مانا جائے گا، آج کون سا فیصلہ مانا جائے گا۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج حکومت صرف اللہ کی چلے گی، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں چلے گی۔ تو اس حکومت جہاں پر ہماری یہ وزارت ختم ہو جائے گی، جہاں پر ہمارا یہ نام ہی ختم ہو جائے گا، وہاں پر کوئی چودھری صاحب کے نام سے نہیں پکارے گا، وہاں اللہ سب کو کھڑا کرے گا اور حالات ایسے ہوں گے کہ ہم اور آپ یہ سوچتے رہیں کہ ہم کوئی اعمال کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک انسان کا اعضا بیان کرے گا، زمین بیان کرے گی، جس جگہ میں کوئی کام کیا ہے وہ جگہ بیان کرے گی، جس چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کوئی کام کیا ہے وہ چارپائی بیان کرے گی، اور جس جگہ میں جس کمرے کے اندر بیٹھ کر کچھ کام کیا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، وہ دیواریں بولنے لگیں گی، اور سارے کا سارا بلکہ دیواریں کیا بولے گی، انسان کے خود اعضا بولنے لگ جائیں گے، انسان کی زبان بولے گی، گناہوں کا اقرار کرنا شروع کرے گی، اللہ یہ گناہ بھی اس نے کیا، اللہ یہ گناہ بھی اس نے کیا، ایسا بھی یہ کرتا رہا۔ یہ انسان پھر زبان سے اپنے آپ کو ڈانٹے گا، زبان کو کہے گا یہ کیا بولنے لگے تم، آج تو میں تیرے بچانے کے لیے، اس جسم کو بچانے کے لیے سارے جھوٹ بول رہا تھا اور تو نے خود بولنا شروع کر دیا۔ قرآن نے کہا اچھا تو زبان کو ڈانٹ رہا ہے کہ تو نے نہیں بولنا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان کو بند کر دیا جائے گا، تیرے ہاتھ بولنا شروع کریں گے، تیری انگلیاں بولنی شروع کریں گی، تیرے پاؤں بولنے شروع کریں گے، تیرے جسم کا ایک ایک اعضا بتائے گا اللہ اس غدار نے ایسے کام کیے ہیں، اس کو ہاتھ تو نے دیے، اس لیے دیے تھے کہ ان کو اچھی جگہ میں استعمال کیا جائے، اس کو پاؤں تو نے دیے تھے، اس کو آنکھیں تو نے دی تھی، اس کو کان تو نے دیے تھے، جسم کا ایک ایک اعضا اللہ تو نے اس کو دیا تھا، یہ ساری کی ساری تیری نعمتیں کھا کر اللہ میرے سے بھی نافرمانی کرتا رہا، آنکھ کہیں گی مجھ سے غلط دیکھتا رہا، زبان کہے گی مجھ سے غلط بولتا رہا، کان کہیں گے مجھ سے غلط سنتا رہا، آج اس کی پکڑ ہو جائے گی اور کسی طرف سے انسان چھوٹنے والا نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں چھپ کر کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھے میرا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ کیا بات کرتا ہے کہ میں کوئی کام چھپ کر کر رہا ہوں، کسی رشتہ دار کو پتہ نہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں، استاد کو پتہ نہیں، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر جو بات آئے گی کہے گا نہیں، صرف دل کے اندر بات آئے گی کہ یہ فلانا کام میں نے کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میں جانتا ہوں ما یلفظ من قول من لدیہ الا رقیب عتید، تیرے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے میرے فرشتے لے کر بس ایک دم لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھ رہے ہیں، ایک دم لکھ لیتے ہیں، جو تم کرو گے اللہ ایک دم نوٹ کر لے گا۔ لیکن صرف اتنا ہے اگر کوئی نیکی کا تصور کرتا ہے، اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی نیکی کی بات دل کے اندر لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فوراً نوٹ کر لو اس بندے نے یہ نیکی کر لی ہے، فوراً انسان کی یہ نیکی نوٹ کر لو۔ کسی نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، کسی نے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا، کسی نے نفل پڑھنے کا ارادہ کیا، اللہ فوراً کہتا ہے ابھی ارادہ ہی کیا ہے، اللہ کہتا ہے فوراً میرے بندے کی نیکی کو نوٹ کر لے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے نوٹ نہیں کراتا ہے کہ ابھی نہیں لکھنا، ابھی کیا نہیں ہے اس بندے نے۔ اور انسان اگر کوئی برائی نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا ایک دم 10 نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، لیکن برائی کا فیصلہ دیکھو، اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کے برابر میں اس کو 10 برائیاں نہیں دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ومن
من جاء بالسیئۃ اس کا ایک گناہ لکھا جائے. تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہم ایک گناہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھتا ہے, اور اگر ہم ایک نیکی کریں تو اس کے مقابلے میں اللہ 10 نیکیاں ہمیں عطا کرتا ہے. اور فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار درود پڑھے گا, من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا, جو اللہ کے نبی کے اوپر ایک بار درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. جو نیکی کے کام ہیں وہ تو ہم نے کرنے کیا ہے, جو نیکی کے کام ہیں وہ ہم نے کرنے نہیں, اور جو برائی کے کام ہیں وہ ہم نے جلدی دوڑ کے کرنے. کیا انسان الٹا چل پڑا ہے, جو چیز قیمتی ہے وہ ہم نے خریدی نہیں ہے, اس کے پیسے ہم نے دینے نہیں ہیں, اس کا ریٹ ہم نے کم کرانا ہے, اور جو چیز ردی پڑی ہے اس کی اگر دکاندار نے اچھا ریٹ لگا دیا تو ہم نے خرید لیں. الٹا نظام ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, جو قیمتی چیز ہے اس کی قیمت کے مطابق خریدا جائے, اور جو ردی چیز ہے اس کی قیمت کے مقابلے میں خریدا جائے. لیکن آج کیا ہے کہ جو اچھی قیمت والی اچھی چیز ہے جس کی کوالٹی اچھی ہے وہ چیز ہم نے چھوڑ دی, اور جو ردی چیز ہے اس کو پکڑ کر ہم چل پڑے. جو کام کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے وہ کام ہم نے چھوڑ دیے, اور جو نہ کرنے کے کام تھے ان کو ہم نے پکڑ کر شروع کر لیا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ نے بتایا کچھ تھا اور انسان کار کچھ رہا ہے. اللہ نے کہا تھا ایسا کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, یہ سارے کے سارے کام کرو. ہم نے کہا نہیں, ہم نہیں نماز پڑھیں گے, ہم نہیں روزہ رکھیں گے, ہم نہیں قرآن کی تلاوت کریں گے, ہم نہیں جس کے پاس پیسہ زکات نہیں دیں گے, صدقہ خیرات نہیں کریں گے. کیا کریں گے, سال میں ختم پڑھا دیں گے, کام مل جائے, کام ختم. سال میں ختم پڑھا دیا, بخشش ہو گئی. اللہ نے کیا کہا بخشش کس میں ہوگی, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, نفل پڑھو. طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اور کہاں پر کامیاب ہو جائیں گے. آخرت کے اندر جو کامیابی ہوگی وہ صرف اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے کو ہوگی, نہ کہ ہر آدمی کو. کوئی یہ سوچتے ہیں نماز نہیں پڑھوں گا تاکہ کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں, مغفرت کرنے والے ہیں, غفور الرحیم ہیں. لیکن کب ہیں آپ نے نمازیں پڑھی, آپ نے روزے رکھے, آپ نے زکات دی, آپ نے ذکر و اذکار کیا, اور اس کے ساتھ میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا, اس کے ساتھ میں آپ سے کوئی اور گناہ فرمانی ہو گئی. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں معاف کرنے والا ہوں, تو نے میرے حکم کو مانا, نماز پڑھی, تو نے میرے حکم کو مانا, روزہ رکھا, آج تجھ سے اگر کوئی اور گناہ ہو گیا ہے تو اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے میں غفور رحیم ہوں. اس لیے نہیں کہ تو نماز بھی نہیں پڑھے گا, تو روزے بھی نہیں رکھے گا, تو اور ذکر و اذکار بھی نہیں کرے گا, اور میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. ایسا نہیں ہوگا. وما ربک بظلام للعبید, یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہی نہیں اور میں نے اس کا بدلہ آپ کو جنت دے دیا. تو یہ تو میرے جیسا کوئی آدمی نہیں ہوگا پھر کہ جس نے کوئی کام بھی نہیں کیا اور اوپر سے اس کو بدلہ بھی اچھا دے دو. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک مزدور نے مزدوری نہیں کی, آپ شام کو کہتے ہیں آپ نے نہیں کام نہیں کیا, آپ اور جس نے روزے نہیں رکھے ہیں آئندہ رمضان میں تیاریاں کر کے آئیں کہ وہ بھی اللہ ان کو بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات ایسے ہیں نہ جانے انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے, اور ہم کون سی غفلت کے اندر گھوم رہے ہیں, کون سے اندھیرے کے اندر ہیں. آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1450 سال ہو رہے ہیں, اور ہم ابھی بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں کھلیں گی بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.